پروفیسر سعید خان صاحب، قرآن و سنت ہمیں خاندان رسالت سے محبت کے اور اطاعت کے کیا آداب بتاتا ہے، اور عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت مصطفیٰ آپس میں کتنے جڑے ہوئے ہیں، ارشاد فرمائیے، اور خصوصاً حضرات حسنین کی کیا شان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ آج جو مقدس تر نام ہماری زبانوں پر آ رہا ہے، ان کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے یہ از حد ضروری ہے کہ ہزار بار سبحان اللہ دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اللہ قرآن اور سنت نے اس خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کچھ کہا، کیا عظمتیں بیان ہوئیں، جن کو دیکھ کر ہمارے اسلاف یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پارہ ہائے صحف، غنچہ ہائے قدس، سبحان اللہ، خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام، سبحان آمین۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاء ایک ایک فرد پارہ ہائے قدس ہے۔ لا ریب۔ اس لیے جب ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دروازے پر حاضری کے لیے اپنے ذہن کو آمادہ کریں تو سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام نامی آتے ہوئے اس بات کا تصور ہونا چاہیے کہ یہ وہ ہیں جو سورہ کوثر کی نمود صبح ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ کوثر کا ایک تفسیر جلوہ مجسم ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کتنی ہی آیات میں جن کی روشنی میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، جس کے راوی فاروق اعظم اور سید خدری رضی اللہ عنہما جیسے ہوں، کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تمام اولاد آدم کا نسب ان کے باپ سے چلے گا، لیکن میرا نسب میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو قرآن کی زینت یوں بنایا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم۔ جب قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ آؤ اے مسیحان عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تو اس موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ میں حسن مجتبی اور ایک ہاتھ میں حسین سبحان اللہ علیہ السلام کا ہاتھ لے کر امت کو بتا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یہ ہیں، ان سے نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے اندر اپنی خدمات دینی ہیں، اپنے اخلاق کو پیش کرنا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے نام کیا عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دو نام ازل سے انہی کے لیے مخفی رکھے تھے۔ یہ تاریخ کا ایک حقیقی روپ ہے کہ آپ سے پہلے کائنات میں کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ شبیر اور شبر کے ساتھ ہم اس کو مشابہت دیتے ہیں، لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی محبت کو قرآن اور سنت نے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مقدم رکھا، کل ان کان آباؤکم کو پڑھنا شروع کریں، اللہ رب العزت کائنات کی تمام نعمتوں کو گنوا کر فرما رہا ہے، اے اہل ایمان، جب تک تم ان سب سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہیں ایمان کا ذائقہ تک نصیب نہیں ہوگا، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھ لے کہ اے لوگو، تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، سبحان اللہ، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ پر۔
کیا نسبت؟ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو بتا دیا کہ جس مسلمان کا خاتمہ اہل بیت اطہار کی محبت پر ہوگا وہ مغفور لا ہے۔ کیا بات! اس کی قبر فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے نکیرین اور سارے بشارات دینے والے ہیں، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ انسان جو سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے اور اس خانوادے کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر اپنے اللہ کی رحمتوں سے دامن بھرتے ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کا نشان دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اس خانوادے کے ایک ایک فرد کو اللہ نے وہ عظمت عطا کی ہیں، ہم جس فرد کے ساتھ بھی جڑ جائیں گے اپنی دنیا اور عقبہ سنوار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔